السلام علیکم ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ میں جو نیب لاز کی جو قانون سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا تھا اس کے خلاف جو اپیلیں ہیں ان کی سماعت تھی، اور اس کے دوران آج کا جو امپورٹنٹ بہت زیادہ بڑا ایشو تھا وہ تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران احمد خان نیازی صاحب کو کورٹ نے ویڈیو لنک پہ کورٹ میں یعنی حاضر ہونے کے لیے کہہ رکھا تھا۔ وہ آج ان کے سارے ارینجمنٹس ہوئے، وہ آج پیش ہوئے کورٹ میں۔ تو اس سارے پیشی کے دوران میں کیونکہ تمام جو لائیو سٹریمنگ تھی سپریم کورٹ نے وہ بھی نہیں کی خلاف توقع، اور پھر ظاہر ہے کہ جو نیشنل میڈیا وہیں سے سٹریم اٹھاتا ہے، اور اس پہ بھی گو کہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ بہت زیادہ توقع کر رہے تھے کہ آج خان صاحب کا ان کو دیکھنے کا موقع ملے گا ٹی وی پہ لائیو، لیکن وہ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا۔ آج اس کے دوران میں یہ ہوا کہ سماعت کے دوران ہی جب وہ ویڈیو لنک پہ ان کی جو تصویر ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک مانیٹر پہ آ رہی تھی، اور تو اس کے دوران یہ ہوا کہ سوشل میڈیا پہ عمران خان صاحب کی جو کورٹ روم میں جو پیشی کی جو تصویر تھی وہ وائرل ہو گئی۔ تو اسی دوران ہی کسی نہ کسی طریقے سے بینچ کو بھی پتہ چل گیا، اور چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا۔ پھر سارے نیشنل میڈیا نے بھی بتایا کہ چیف جسٹس صاحب نے انتہائی برہمی کا اظہار کیا کہ یہ کس طریقے سے، جب کہ یہ تمام اقدامات ایسے کیے گئے تھے کہ یہ چیز نہ ہو، اور اس کے باوجود جو ہے وہ یہ تصویر لیک ہو گئی۔ تو اس کے اوپر کوئی سپریم کورٹ نے پھر اپنی کوئی انٹرنل جو ہے وہ انکوائری کرنے کا کہا ہے۔ اب اس کا جو آرڈر سامنے آئے گا، جو کورٹ آرڈر، اگر اس میں ذکر ہوگا تو ڈیٹیل سے پتہ چل جائے گا۔ لیکن میں نے بھی اپنے ذرائع سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ سپریم کورٹ میں 2 سی سی ٹی وی رومز ہیں، اور ان دونوں میں جو ہے وہ ایک میں سپریم کورٹ کا سٹاف بیٹھتا ہے اور ایک میں پولیس کا سٹاف بیٹھتا ہے مانیٹر کرنے کے لیے۔ لیکن اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو تصویر جو ایک مانیٹر پہ آ رہی ہو، وہ اس پہ جو سی سی ٹی وی جو رومز ہیں وہ ان کیمراز میں وہ تصویر نہیں آ سکتی۔ تو پھر مزید جب مختلف لوگوں سے بات کرنی پڑی، ایک طرح سے جو اپنے طور پہ انویسٹیگیشن میں نے کی ہے، تو اس میں پتہ یہ چلا ہے کہ چونکہ جو کورٹ روم میں جتنے لوگ بھی داخل ہوتے ہیں وہ یعنی باقاعدہ پولیس ان کو چیک کر کے، باڈی سرچ کر کے، موبائل فون اور لیپ ٹاپس جمع کر کے وہ بیچتے ہیں، اور اس پہ 0 ٹالرنس ہوتی ہے۔ اور یہ مجھے خود بھی پتہ ہے کہ یہ جو ایس او پیز ہیں یہی آبزرو کی جاتی ہیں تمام کورٹ رومز میں، لوگوں کے، وکلاء کے، تمام داخلے کے۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ ججز کا جو اپنا سٹاف ہے وہ ججز گیٹ سے آتا ہے، جو پولیس لگی ہوتی ہے، جو ساری ایس او پیز جو ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو باقی جگہوں سے، جہاں جنرل انٹری ہے، جو وکلاء کی انٹری ہے، جو پبلک انٹری والے سے آنے والے لوگوں کے لیے جو کورٹ روم میں آتے ہیں، ان لوگوں کی تو سرچ ہوتی ہے باقاعدہ، اور وہ کوئی چیز اس کو ایسا چیز نہیں اندر لے جا سکتی جس سے تصویر بن سکے۔ اب جہاں جو ججز کے ساتھ سٹاف آتا ہے ان میں ان کے جو لا کلرکس جو ہیں وہ آتے ہیں، وہ ان چیکڈ آتے ہیں۔ ان کے پاس ظاہر ہے کام کرنے کے لیے اپنے لیپ ٹاپس ہوتے ہیں، ان کے موبائل فونز بھی ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ جو ان کے لیپ ٹاپس ہوتے ہیں وہ لائیو بھی ہوتے ہیں، اور وہ لائیو والا جو سسٹم ہے اس کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ تو اس جو کورٹ کا جو کلرک تھا یا لا کلرک تھا، اس کے لیپ ٹاپ پہ جہاں پہ وہ آ رہی تھی وہ تصویر، اس سے ججز سٹاف میں سے ایک اور بندے نے وہ تصویر بنا لی اور وہ پھر باہر وائرل کر دی۔ بہرحال اب جو فائنل آؤٹ کم ہے وہ انکوائری سے ہی آئے گا، اور اس کی ذمہ داری فکس ہوگی کہ یہ ظاہر ہے جگہوں پہ جہاں پہ بہت زیادہ سٹاف ہوتا ہے، سٹافنگ ہوتی ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں سے لیکیج ایسی ہو جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خیر وہ تو شاید انٹینشنلی لیک کی گئی تھی کہ جب نواز شریف کے صاحبزادہ جو ہے
وہ جے آئی ٹی میں پیش ہونے کے لیے گیا تھا، وہ ثاقب نثار صاحب والی جو جے آئی ٹی تھی، تو وہ جب ویٹنگ روم میں ویٹ کر رہا تھا تو اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس کی ایک تصویر سی سی ٹی وی سے بنی ہوئی وہ لیک ہو گئی تھی، اور اس کے اوپر جو ہنگامہ کھڑا ہوا، تو آج بھی تقریباً ملتی جلتی اسی قسم کی سچویشن ہوئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب انکوائری جو ہے سپریم کورٹ کے جو رجسٹرار آفس ہے وہ کس طریقے سے کس کی ذمہ داری فکس کرتے ہیں، ان کو کیا سزا دیتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو بھی ہمیں اپڈیٹس ملیں گی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ امید ہے کہ یہ ہماری انسائٹ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔